علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ آلاف التحیت والسلام علی سید الانام ذی القدر والرتبت والعزت والمقام، الذی معروف فی السماوات بأحمد وفی الارضین بمحمد۔ اللہ صلی اللہ محمد آل محمد۔ آلاف التحیت والسلام علی سید الانام و اہل بیتہ الکرام، الذین هم سبل النجات و سفن الحیات، واللعن دائم علی اعدائهم اللئام۔ اما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ برادران ایمانی، آج جمعۃ الوداع ہے، یعنی 1445 ہجری کے رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ جیسے جیسے ہم رمضان کو ختم کرتے ہیں، یعنی عید کے قریب ہوتے ہیں، ویسے ویسے ہمارے اندر خوشیاں اجاگر ہوتی ہیں کہ اب وہ بھوک پیاس کی صعوبت نہیں ہوگی، اب وہ ڈیلی مسجدوں میں جانے کی پابندی نہیں ہوگی، اب وہ پابندیاں ساری ختم ہو جائیں گی، ہم ریلیکس روٹین لائف میں آ جائیں گے۔ یہ ہماری مینٹیلٹی ہے۔ ہمارے ائمہ اطہار جیسے جیسے رمضان اختتام کو پہنچتا تو وہ غمگین ہوتے تھے، وہ سیڈ ہوتے تھے، ان کی چیخیں نکل جاتی تھی۔ ودا کے جمعہ کے دن جو ادعیہ ائمہ سے وارد ہے، خاص طور پہ امام سجاد علیہ السلام سے، ان میں پتہ چلتا ہے کہ امام کو کتنا دکھ ہے، امام کو کتنا کلک ہے اس مہینے کے جانے کا۔ امام یہ چاہتے ہیں کہ اس کو یوں ودا کیا جائے، السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر، یوں اس پر سلام کیا جائے، سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے سب سے بڑے مہینے، وَيَا عِيدَ أَوْلِيَائِهِ، ہم تو اس عید کے انتظار کر رہے ہیں۔ امام فرمایا اے ولیوں کی عید، اے رمضان جو ولیوں کی عید ہے، تجھ پر سلام۔ یا اکرم مصوم من الاوقات، بہترین وقتوں والے ساتھی، یا خیر شہر فی الایام والساعات، سارے سال سے اچھے مہینے اور اچھے گھنٹوں کے حامل، السلام علیکم من شہر قربت، السلام علیکم من شہر قربت، اے وہ مہینہ کہ جو اللہ سے ہمیں قریب کرتا تھا، قربت فیہ الاعمال، اور امیدیں اللہ سے زیادہ قریب ہو جاتی تھی، وَنُشِرَتْ فِيهِ الْأَعْمَالِ، اے وہ مہینے کہ جس میں اعمال کو ملٹی پلائی کر دیا جاتا تھا،
اور لوگوں میں پھیلا دیا جاتا تھا۔ اے وہ مہینے جس نے ہماری کوتاہیوں کو نہیں پھیلایا، ہماری اچھائیوں کو پھیلایا۔ السلام علیکہ من قرین جل قدرہ موجودا، اے بہترین ساتھی جس کی قدر بہت عظیم ہے، وَأَفْجَعَ فَقْدُهُ مَفْقُودًا، جس ساتھی کے بچھڑنے پر ہمیں بڑا غم ہے اس پر سلام ہو۔ وَمَرْجُوبٍ عَلَمَ فِرَاقُهُ، اس مہینے پہ سلام ہو جس کے فراق پر ہمارے دل حزین ہیں۔ السلام علیکہ من ناصر اعان علی الشیطان، اے وہ مہینے جس نے شیطان سے مقابلے میں ہماری مدد کی اور شیطان کو شکست دلوائی۔ وصاحب ساحل سبل الاحسان، اے احسانوں والے مہینے۔ السلام علیکم ما اکثر وتقاء اللہ فیک، اے وہ مہینے جس میں کروڑوں لوگ معاف کر دیے گئے، آزاد کر دیے گئے۔ وما اسد من رعا حرمتک، کتنا وہ نیک انسان ہے جس نے تیری حرمت کا خیال رکھا۔ السلام علیکم ما کان امحاک للذنوب، اے وہ مہینے جو گناہوں کو کھا جانے والا مہینہ ہے، ڈیلیٹ کرنے والا مہینہ ہے۔ وَأَسْتَرَكَ الْأَنْوَاءَ الْعُيُوبِ، اور اے مہینے تو نے ہمارے عیبوں کو چھپا دیا، کور کر دیا۔ السلام علیکم کما وفدت علینا بالبرکات، تو برکتیں لے کر آیا تھا۔ غسلت عنا دنس الخطیات، ہمارے بدن کو نجاستوں، خباثتوں، خطیات سے، گناہوں سے پاک کر کے گیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم وعلی لیلۃ القدر، تجھ پہ بھی سلام، تیری لیلۃ القدر پہ بھی سلام۔ ہے خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ السلام علیکم ما کانا احرزنا بالامس علیک، اے وہ مہینے جس کا کل آج سے ہمارے لیے بہتر تھا اور آئندہ کل آج سے ہمارے لیے کمتر ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم واشد شوقنا غدا الیک، اے وہ مہینے کہ جس کا ہر آنے والا دن ہم اہل بیت کے لیے بہت ہی ایگرنس، اشتیاق کا ثبوت ہوتا تھا۔ ہم دیکھتے تھے کہ کل صبح کب ہوگی۔ السلام علیکم وعلی فضلک الذی حرمنا، تجھ پر سلام، تیرے اس فضل پہ سلام جس کی وجہ سے ہمیں بھی اللہ نے عزت بخشی۔ وعلی مازن من برکات صلبنا، ہم آل محمد اور ہم امت محمد والے اس وجہ سے آج تجھے حزین دل سے سلام ودا کہہ رہے ہیں کہ وہ مہینہ جا رہا ہے کہ جس کی ہمیں بڑے عرصے سے انتظار تھی۔ یہ طریقہ تھا امام سجاد علیہ السلام کا، اس سے فیر بن گیا۔ یہ پہلا پوائنٹ آج کے خطبے کا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جمعہ خود سید الایام ہے، کئی دفعہ بتا چکا ہوں، الجمعہ تو سید الایام۔ جمعہ وہ دن ہے جس دن ہمارے جد آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس اعتبار سے یہ عید کا دن ہے۔ الجمعہ تو عید، جمعہ عید ہے کیونکہ اس دن ہمارے جد پیدا ہوئے، یعنی ہماری اگر برتھ اینیورسری منانی ہے تو جمعہ کو منائیں، جو ساری انسانیت کی برتھ اینیورسری، ساری کائنات کا یوم پیدائش۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو صلاۃ الجمعہ ہے یہ ویسے ہی عید کی نماز ہے جیسے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے۔ سنتی نماز تو عید الغدیر کی بھی ہے، سنتی نماز تو عید مباہلہ کی بھی ہے، مگر لوگ اب بھولتے جا رہے ہیں کہ زمانہ تھا ہم بھی یہاں پڑھاتے تھے، اب کوئی پوچھا بھی نہیں ہے۔ غدیر کے دن کسی نے کال بھی کبھی نہیں کی کہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس دن کو بڑے اہتمام سے منائیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں ابھی بھی جس شہر سے میں یہ خطبہ عرض کر رہا ہوں، اس شہر میں کم و بیش، بہت کم بھی اگر میں کہوں
تو 300 ایکٹیو ہماری کمیونٹی کے گھر ہیں. 300 میں سے اگر ایوریج 100 یا 150 ہو تو یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہے. اگر 300 گھر ہیں، ویسے ہوں گے زیادہ، میں تو ڈر کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں جب بھی نکلتا ہوں واک کرنے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ مجھے راستے میں بڑے لوگ ملتے ہیں یا علی مدد کہتے ہوئے. ریسٹورنٹ پہ اگر میں کبھی کوئی سودا سلف لینے گیا ہوں یا سٹور پہ، وہاں پر ملتے ہیں. تو ہماری کچھ کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے محنت نہیں کی، یعنی میں بھی اس میں شامل ہوں. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمعہ کی دعوت دیتے، وہ ہم نہیں دے سکے. آج بھی دیکھیے ہمیں حال نہیں کھولنا پڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ایوریج وہی چل رہی ہے جو رمضان. تو آج سے مہربانی کریں، اس رمضان کی ایک برکت یہ سمجھ لیں کہ آج سے آپ جمعہ کے پروموٹر بن جائیں. جمعہ کو آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے، جمعہ کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، جمعہ کے لیے آپ نے ٹائم نکالنا ہے، میسیجز بھیجنے ہیں، کالز کرنی ہے، جو ملتا جائے اس کو بتاتے بھی جانا ہے کہ جمعہ ہوتا ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. اس دوسرے پوائنٹ میں یہ ذہن نشین فرما لیں کہ قرآن میں ارشاد ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، سعی کرو اللہ کے ذکر کی طرف. سعی حج میں ہوتی ہے، عمرے میں بھی نہیں ہوتی. عمرے میں ہوتی ہے مگر وہ سعی وہ نہیں جو حج والی ہے. یعنی السعی فی العمرہ والسعی فی الحج میں فرق ہے بہت. عمرہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں. حج آپ کے ملک میں واجب ہو چکا ہوتا ہے آپ کے اوپر. خیر، تو یہ جو سعی ہے یوں سمجھ لیجئے عمرہ جب پہنچ گئے وہ سعی، اور جب حج واجب ہو گیا وہ سعی. تو سعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، برسک واک کرنی ہے، روٹین واک کرنی ہے. آپ نے ضرور اور ضرور کعبے پہنچنا ہے. سعی کا مطلب یہ ہے. اب یہاں تو کعبہ نہیں ہے، اس لیے حضور نے فرمایا الحج، یہ جو حج ہے، یہ جو جمعہ ہے، الجمعہ تو حج الفقراء والمساکین، یہ فقیروں اور مسکینوں کا حج ہے. یہ فقیر و مسکین یا تو وہ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ بھی فقیر ہے، یا وہ فقیر ہیں جو کبھی کوشش ہی نہیں کرتے کہ وہ جمعہ پڑھیں. ان کا یعنی وہ بھی فقیر ہے، وہ بھی مسکین ہے، وہ ملینر کیوں نہ ہو، ملٹی ملینر کیوں نہ ہو. مجھے ایک صاحب ملے تھے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، بہت بڑے سیٹ تھے، سب سے بڑے سیٹ بلکہ اگر میں یہ کہوں کراچی کے، پاکستان کے، بر صغیر سب سے بڑے سیٹ. تو انہوں نے مجھے 2 انگلیوں سے سلام دیا. آپ بتائیے مولوی ویسے ہی بیچارہ اس قوم کا دھتکارا ہوا شخص ہوتا ہے مولوی. خیر، اور میرا جیسا مولوی تو ویسے ہی مسکین فقیر ہے. تو یوں اس نے بیچارے نے یوں مجھے نا 2 ہاتھوں سے، رمضان کا مہینہ تھا تو مجھے بھی اللہ نے بڑی سوجھ بوجھ دی ہوئی ہے جوانی سے. میں نے اپنی 4 انگلیاں یوں کر کے یوں اس کو ایک ہاتھ سے سلام دیا. اسے 2 سے دیا، میں نے 1 سے دیا. تو بعد میں جناب جب مجلس تقریر سن کے، درس سن کے باہر نکلا، کہتے ہیں مولانا تو بڑا متکبر ہے. میں نے کہا میرے نبی نے کہا تھا التکبر مع المتکبر عبادت، متکبر کے ساتھ تکبر کرنا عبادت ہے. میں نے تو اپنے نبی کے حکم پر عبادت کی ہے جناب. آپ کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے ہیں، مجھے اور عبادت کا موقع دے دیا. خیر، وہ الحمدللہ ساری زندگی اس کے بعد اللہ نے اس کو بدل دیا. اسے کہا مجھے کسی نے نہیں بدلا، یہ کم سے آنے والا دبلا پتلا مولوی مجھے بدل گیا. خیر، یہ تو یہاں نہیں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ احترام بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے سیٹھ بھی ہوں، تاجر بھی ہوں، جتنے آپ اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہاں مجھے متکبر کوئی نہیں ملا امریکہ میں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. حالانکہ یہاں ہر دوسرے بندے کو متکبر ہونا چاہیے، یہاں کوئی نہیں. شکر خدا ہے، یہ نعمت اللہ نے آپ کو دی، آپ ہمبل ہیں. خیر، بات بہت طولانی نہ ہو. جمعہ کے لیے ہم نے لوگوں کو بلانا ہے، اور اس میں ہم نے یہ محسوس نہیں کرنا جیسے بعض لوگ بڑا عیب محسوس کرتے ہیں کہ عیب ہے. میلے کے لیے تو سب بلا لیں گے، میلے کے لیے، ناچنے گانے کے لیے کوئی ان کو شرم ہو، نماز جمعہ کے لیے شرم آ رہی ہے، قرآن کے لیے شرم آ رہی ہے، جماعت کے لیے شرم آ رہی ہے، مجلس کے لیے، محفل کے لیے دعوت دینے میں شرم آ رہی ہے. یہ شرم اتار دیجئے. میرے والد صاحب قبلہ، ان کی برسی بھی ہے 8 اپریل کو وہ فوت ہوئے تھے. تو 7 کو میں نے ان کی برسی بھی یہاں رکھی ہے. 7 کو جو ہمارے یہاں یہ افطار کا پروگرام ہوگا. تو آج بھی آپ سے درخواست گزار ہوں، پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب، اور کل
اختر شاہ صاحب آپ سے درخواست گزار ہیں کہ ان آخری دنوں میں آتے رہیں اور یہ جتنی بھی افطاریاں ہیں اور جتنے سیشن ہیں ان میں آپ شرکت فرماتے رہیں. ہر روز کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو رہا ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی بہت زیادہ محنت کرتا ہوں, مگر یہ ضرور کہتا ہوں کہ الحمدللہ نارتھ امریکہ میں جو محنت ہوتی ہے وہ تقریباً یہیں سے ہوتی ہے, اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ محنت جو نظر آتی ہے وہ یہیں سے آتی ہے. بہرحال آپ سے دوسرا پوائنٹ آج کا یہ ہے. تیسرا پوائنٹ اور ہے, وہ ہے جماعت کی اہمیت. دیکھیے ہم جماعت کی کوشش کر رہے ہیں. میرے ایک بھائی ہیں جو ہمیشہ مجھے یہ کہتے ہیں اور میں اس بات کو مانتا ہوں, وہ کہتے ہیں جب تک آپ ادھر بیٹھیں گے نہیں جماعت قائم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ان کا فرمانا, ان کا ارشاد, وہ عمرے پہ بھی جا رہے ہیں, اللہ ان کا عمرہ بھی قبول فرمائے, اللہ انہیں صحت بھی دے. ان کا ارشاد بالکل 100% میں مانتا ہوں. مگر ایک بات میں شکوہ بھی کروں گا کہ رمضان میں تو میں بیٹھا ہوا ہوں نا, تو رمضان میں کتنے لوگ آئے؟ یہ رمضان میں کم از کم ریہرسل ہی ہو جاتی نا. رمضان میں اگر 20-25 لوگ آ جاتے تو میں شوال میں بھی کہتے چلو بھائی میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میں یہاں سے نہیں جاتا, میں بیٹھ. 4 آدمی 3 آدمی ہم آج تھے نماز کے اندر. چودھری صاحب تھے, ملک صاحب تھے اور گوندل تھے, چوتھا میں تھا. اب یہ بھی اچھی بات تو نہیں ہے, یہاں ہمارے عزیز ہیں, بچے ہیں میرے جو تقریباً 10-15 منٹ کی واک پہ رہتے ہیں, وہ ہر روز نماز میں آ سکتے ہیں, فجر میں آ سکتے ہیں. تو یہ ایک میری درخواست ہوگی کہ جماعت میں بھی ہمیں چاہیے. ہمارا نعرہ تھا کہ المہدی سینٹر میں 5 وقت کی جماعتیں ہوں گی. رمضان میں تو خیر ہو رہی ہیں الحمدللہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں کہ انشاءاللہ عید کے دن سے ہم 5 وقت کی نمازوں کو اسٹیبلش کریں. ظہرین میں بھی آپ آئیں, فجر میں بھی آئیں, مغربین میں بھی آئیں. یہ جماعت کا آپ کو عرض کر چکا ہوں. 10 بندے اگر ہو جائیں نا, 10 جماعت میں, تو اللہ اپنے فرشتوں کو واپس بلا لیتا ہے. وہ جو ثواب لکھنے والے ہیں نا, اللہ فرماتا ہے اب تمہاری بساط نہیں ہے, تمہارے کیپیسٹی میں نہیں ہے, کیپیبل نہیں ہو تم کہ اس جماعت کا ثواب لکھ سکو جس جماعت کے جماعت والے بندے 10 پورے ہو گئے انکلوڈنگ پیش نماز کے. آپ مہربانی فرمائیں 10 بندے تو آپ 5 نمازوں میں شروع فرمائیں. چوتھا پوائنٹ جو آج کے خطبہ کا میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اس رمضان میں کتنا ہم نے حاصل کیا, کتنی برکتیں ہم نے رمضان کی سمیٹی, اس کا اندازہ ہمیں 1 شوال سے عید کے دن سے ہوتا ہے. اگر نعوذ باللہ عید کے دن ہماری فجری قضا ہو گئی, جیسا کہ ابھی بڑے بڑے فن خانوں نے مجھے مسئلہ پوچھا ہے کہ 21 رمضان کو ہماری نماز قضا ہو گئی. اب بتائیے, جب 21 رمضان جس دن مولا شہید ہو رہے ہیں وہی وقت ہے, وہی فجر سے 1 لمحہ پہلے کہہ لیجیے تحدمت واللہ ارکان الہدا, جب اس وقت امام علیہ السلام کی شہادت کی خبر جبریل دے رہے ہیں اور آپ خراٹے لے رہے ہیں. اچھا آج اتفاق سے مجھے نہیں پتا آج کیا ہوا, میں نے سمجھا یہ چٹھا نیچے سے کچھ ہلا رہا ہے, وہ پتہ چلا زلزلہ آیا تھا. جی ہاں, میں تو سو رہا تھا. جی ہاں, آج چٹھا تو سو رہا ہے, اس کو کیا پتا زلزلہ آیا کہ نہیں آیا. چٹھا ایسے ہی سو رہا ہے جیسے وہ عورت سوتی رہ گئی نا, اور طوفان نوح آیا اور چلا گیا, اور وہ بیچاری پہنچ گئی کہ طوفان کب آئے گا. تو ایسے ہی وہ مولا سجاد نے کہا تھا ہمارے شیعہ جو ہیں ان کے لیے قیامت ایسے ہی آئے گی چلی جائے گی, پتہ اس وقت چلے گا جب جنت میں قدم رکھیں. تو میں آپ سے اس پہلے خطبے میں آپ تمام بھائیوں, عزیزوں, بزرگوں سے درخواست گزار ہوں کہ آپ مہربانی فرمائیں آج کے بعد امبیسڈر بنے, سفیر بنے اسلام کے, ایمان کے, تشیع کے, فقہ جعفریہ کے, مکتب صادق آل محمد کے سفیر بنے اور لوگوں کو دعوت دیں. کونوا دعاة الناس الى الحق. Today I have discussed in first sermon, as we are in the end of Ramadan, we are saying farewell to holy month of Ramadan. Today is 25th, 4 days, almost 4 days left. 5th day most probably will be
Eid al-Fitr, subject to moon sighting, and inshallah we are going to send you messages over and over. Imam Sajjad was saying farewell to this month of Ramadan, and he was crying, he was weeping, he was sad, he was not happy that Ramadan is departing. He was very sad, and all of our Imams were very sad. I encourage you and I appreciate you. MashaAllah, you have come to Dawratul Quran this year better than before. I'm proud of that. Thank you, and keep it up. I will urge you, please, keep coming until the last day of Ramadan. We will have, inshallah, Dawratul Quran. I am also mixing Darsul Quran in Urdu and English within that Dawrah. So 6 o'clock, please be here. Let us say farewell to Ramadan with this sadness which was being felt by our fourth Imam. That month is departing. When we were breathing, it was written Sabab, Tasbih. When we were reciting one ayat, was written Holy Quran, whole Quran, Khatmul Quran. When we were offering the first one namaz, one prayer, was written 70. So this is departing. The second point in this first sermon is the Jum'ah day is very blessed day for Shias of Ali ibn Abi Talib, peace be upon him. Of course, for all Muslims, especially for us Shias. This is a misconception that Jummah is not wajib for Shias. Na'udhu billah. When Quran says it is wajib, how come we can say it is not wajib? It is wajib takhyiri, optional, during the ghaibat of Imam of the time, peace be upon him. It is not prohibited or stopped. You will get more reward if you offer wajib takhyiri. Likewise, wajib kifai, this funeral prayer is wajib kifai. If you come, you will get more reward than wajib aini. So it is my humble request, please become promoter of Jummah. It is not good that we are not opening this next hall today. It looked like we did not need that center. So why we bought it? Please fill it up. Fill this hall next, inshallah, Friday. Make calls. Don't get shy. This is not a shameful job. This is a pride job. This is the job when we are proud, alhamdulillah. We are inviting to Allah subhanahu wa ta'ala. Third message is also please become promoter of daily congregational prayer, Jamaat prayer. If you have 10 praying people in Jamaat, Allah says to angels, you are unable to write the reward for these 10 people. Come back. Let me write it down. So this is very important. Do not miss this opportunity. This is the only mosque in little Pakistan, in this little Muslim neighborhood. It's the only mosque of Shia. So it should be filled, both halls. Even it should come outside. Police was telling me, if you need outside, we can open the road for you. Not walkway, the road. We can close the road for the traffic. So let us become promoter of Jamaat prayer and Jummah prayer. Fourth message today is, what will be the reflection of acceptance of Ramadan from 1st of Shawwal? If we pray 5 times, if we recite Holy Quran every day, if we are polite and humble, if we have good manners, if we take care of others, if we do not backbite, if we do not lie, if we do not cheat, if we do not insult any moment, if we are punctual to our duties, it means this Ramadan is best of our life. And if we are in the same routine, missing the Fajr prayer, delaying the Zohrain and Maghribain, not reciting Quran, not opening even Quran,
no good manners to the parents or children or neighbors or mu'mineen or brothers, sisters, relatives, it does mean we could not learn anything from Ramadan. May Allah give me and you capability to learn more within these 5 days, 4 or 5 days, inshallah. And may Allah make this Ramadan best of the life. And may Allah do not make this last Ramadan of our life. And may Allah forgive us all. And may Allah forgive our parents, our relatives, our household, our children, our relatives, our society, our brothers and sisters in Iman. And may Allah rest the souls of our deceased and all deceased of Muslims and Mu'mineen. Thank you very much for attending this Jummah. I hope this sermon will make some change for myself and for you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu as-salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa bihi nasta'een wa huwa khayru nasirin wa mu'een. Alhamdu li ahlihi wa salatu ala ahliha. Amma ba'du, tubu ila Allah tawbatan nasuha. Biradarani imani, दूसरे खुतबे में हम पैगंबर की ताअस्सी में, पैगंबर की फॉलोइंग में, आइम्मा अतहार जिन्हें मौका मिला जुमा पढ़ाने का, उनकी ताअस्सी में, उनकी सुन्नत के तौर पर हुजूर के खुतबा जुमा से लाइट लेते हुए 2 इश्यूज को डिस्कस करते हैं। एक होता है तौबा की दावत। हम सबको तौबा की जरूरत है, इसलिए कि शैतान कमीना हमें वरगलाने के लिए मुस्तैद है। फिलहाल वो अगरचे डिटेन है, जेल में है, वो रिलीज होगा शबे ईद उल फितर में। इसलिए उमूमन वो पहली नमाज जो होती है फजर की, वो हमारे बहुत सारे लोगों से मिस करा देता है। पहला हमला बड़ा ज़बरदस्त हमला करता है। इसलिए मैं ये जो ईद नाइट है, शब ईद की जो फंक्शंस हैं, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि ये आप ना करें। ये नाइट मेला होता, ईद मेला होता है। मुझे भी हर साल दावत आती है, जी हाँ, या रक्स व सुरूद की महफिलें होती हैं। आप थोड़े से अमाल करें और घर चले जाएं, आराम करें, तहज्जुद के लिए उठें, फजर के लिए फजर पढ़ें और इंशाअल्लाह ईद में आ जाएं, ताकि न फजर कज़ा हो, न तहज्जुद, न ईद। ये नाच गाने वाला उनको दे दें जिनको ये यकीन है कि उन्होंने मरना नहीं है। मैंने और आपने तो मरना है। हमें तो जाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता आज जो ज़ल्ज़ला आया ये बड़ा ज़बरदस्त था। आपको तो शायद पता नहीं चला। हाँ, इसको क्या पता चला? ये मस्त मलंग है। जी हाँ, ये सिर्फ मुझे उठाने में शेर है। ऐसे टाइम पे उठाएगा जिसको यकीन है मैं सो रहा हूं, कालों पे काले ठोकेगा बिला वजह भी। अम्बेसी से कोई चीज तो नहीं आपको चाहिए? अब आप बताइए, अम्बेसी से मुझे क्या चीज चाहिए? ये सिर्फ उठाता है। अल्लाह ताला चलिए इसको भी जिंदा रखे, मुझे भी जिंदा रखे, ऐसी रौनक लगी रहे हमारे पास। ये थोड़ा थोड़ा आगे भी आ जाए प्लीज। कम फॉरवर्ड प्लीज, कम फॉरवर्ड, वी हैव प्लेस हियर, कम फॉरवर्ड। दोज हु आर सिटिंग इन द बैक रो प्लीज कम। आप आखिरी सब वाले आगे आ जाए ना, डरे नहीं, डरे नहीं। पिक्चर ले ले, पिक्चर। मेरी भी ले ले, मेरी भी, उसको भी कह दे नूर को, इधर भी ले ले दोबारा से।
آخر میں لے لینا، بہت لوگ آ رہے ہیں، میری بھی لے لینا۔ آگے آ جائے یہاں آ سکتے۔ چلیے جلدی، ذرا خطبہ ڈسٹرب نہ ہو۔ جہاں تک تعلق ہے توبہ کا، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، حتیٰ کہ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی خطبہ سنیں، ہمیں توبہ کی ہر لمحے ضرورت ہے، کیونکہ وہ شیطان کمینہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا، ہمارے علاقے میں دشمنیاں تھیں، میں دشمنیوں میں ہی پیدا ہوا، جی ہاں، چلتی ہوئی بندوقوں میں پیدا ہوا، اس لیے میں بڑا بہادر ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ لاکھ نہیں تھا تو مجھے بیچارے میرے عزیز حاجی صاحب بڑا کہہ رہے تھے مجھے آپ کے لیے بڑا دھڑکا لگا، میں نے کہا دھڑکا کیا، آپ سارا سال لاکھ نہ لگائیں، مجھے ڈر ہے ہی نہیں، الحمدللہ۔ خیر، تو وہاں پر ہمیشہ دشمن کا پتہ ہوتا تھا کہ کہاں سے ریفل آئے گی، 7mm کس کے پاس ہے، کس کے پاس وہ 2 نالی والی بندوق ہے، کس کے پاس وہ لاٹھی ہے، سب پتہ ہوتا تھا، خنجر کس کے پاس ہے۔ یہ کمینہ ایسا دشمن ہے جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کس ٹول سے آئے گا، کبھی ہمارے دوستوں کے ذریعے بھی آ جاتا ہے۔ ہاں، یہ عجیب ہے، تو اس لیے اس سے ڈرنے کے لیے ہر لمحہ توبہ کریں، خاص طور پہ جمعہ کا دن آپ فکس کر لیں، جتنے بھی آپ بڑے بزنس مین ہیں آپ یہ معین کر لیں کہ جمعے کو میں نے جانا ہی جانا ہے، اس میں آٹومیٹیکلی الحمدللہ ثواب بھی ہوگا، مرحومین بھی بخشے جائیں گے، خود بھی بخشے جائیں گے، توبۃ النصوحہ کی کشتی پہ سوار بھی ہو جائیں گے۔ یہ تو ایک پارٹ ہو گیا، میں طویل زحمت نہیں دیتا کیونکہ وقت نہیں ہے اتنا۔ دوسرا پورشن ہوتا ہے کرنٹ ایشوز کے بارے میں۔ ایک بات میں یہاں وضاحت سے عرض کر دوں، جو مظالم غزہ میں اسرائیلیوں کی طرف سے ہو رہے ہیں ان کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ مسلمانوں نے 72 گھنٹے بھوکے پیاسے روزے رکھے، ان کا پانی تک بھی بند کر دیا گیا، غذا تو ان کو کہیں سے بیچاروں کو آ نہیں رہی۔ اور جو ہمارے بزرگ حضرت امام راحل نے یوم القدس کا اعلان کیا تھا، ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ آج بھی قدس کو آزاد ہونا چاہیے، کشمیر کو بھی آزاد ہونا چاہیے، بیت المقدس کو بھی آزاد ہونا چاہیے۔ وہ قبلہ ہے مسلمانوں کا، وہ یہودیوں کا نہیں ہے، اس لیے ہم مکمل تائید کرتے ہیں۔ آج کے رہبر معظم کی بھی ہم تائید کرتے ہیں۔ کرنٹ ایشوز میں ایک بات میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس وقت ہمارا جو سنٹر ہے وہ آلموسٹ جو مارگیج تو 13,000 پلس ہے، 3,000 پلس تو ہمارے بلز ہیں، 16,000 پلس تو ہمیں ہر مہینے دینا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ہمارا 1 لاکھ سے زیادہ قرضہ ہو گیا، 1 لاکھ سے زیادہ، میرے خیال میں 1,20,000 اس وقت ہمارا لون ہے۔ اس میں سے 15,000 تو ہمیں ہر صورت میں آج، کل اور پرسوں میں ادا کرنا، 7,000 یہ کارپیٹ کا ہے۔ ایک برادر مومن سے ہم نے لیا تھا 6,000 کچھ، وہ عمرے پہ جا رہے ہیں، کل ان کو چلے جانا ہے، ان کو ہر صورت میں ہم نے دینا ہے۔ ایک اور برادر مومن سے ہم نے 2,500 لیا ہوا ہے، ان کو سخت ضرورت ہے، ان بیچارے بل کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس۔ تو یہ $15,000 ہم نے اکٹھا کرنا ہے ہر صورت میں انہی دنوں۔ آپ میں سے کوئی ایک بھائی بھی 15,000 دے سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ 12,000 اس دفعہ ہمارے ایک بھائی نے 12,000 کا سامان ہم نے ان سے لیا تھا، 12,000 پلس کا انہوں نے معاف کر دیا 12,000 الحمدللہ۔ ایک اور بھائی نے ہمیں 10,000 لیا ہوا تھا، انہوں نے 10,000 معاف کر دیا۔ تو 15,000 ایک بندہ دے دے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، 2 بندے دے دیں، 15 بندے دے دیں، 30 بندے دے دیں، 60 بندے دے دیں۔ اگر 30 بندے دے دیں تو 500 آئے گا، 60 بندے دے دیں تو 250 تو میرے خیال میں کوئی بڑی رقم نہیں۔ میں نے کل کہا تھا اپنی انتظامیہ کو، یہ منع کر رہے تھے کہ نہیں ہم نام نہیں لیں گے، میں نے کہا میرا پہلے نام لیں آپ، میرا بتائیں میں 500 دوں گا انشاءاللہ۔ اس طرح ہو سکتا ہے لوگوں میں انکریجمنٹ ہوگی۔ واحد مولوی ہے کہ جو بیچارہ کچھ نہ کما کے بھی ہمیں دے رہا ہے۔ خیر الحمدللہ، اس سے پہلے بھی میں نے کارڈ میرے استعمال کیے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس سامنے بیٹھا ہوا ہے، کارڈ میرے استعمال کیے ہیں، میں نے پرواہ بھی نہیں کی۔ میں نے کہا بھائی اس میں نیگیٹو نہ کرنا، اس نے نیگیٹو 2,000 تک کر دیا، وہ جو مائنس، جی ہاں اس کی بھی کیا بات ہے۔ میں خوش ہوں، یا اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے جو مجھے پیسہ دیا تھا وہ تیرے گھر میں لگا ہے۔ خاص طور پہ اس رمضان کو میں اپنی زندگی کا بیسٹ رمضان سمجھتا ہوں کہ اس میں جو میں نے کمایا ہے وہ میں نے الحمدللہ
तकरीबन सारा का सारा, कल मेरे पास $26 थे टोटल, और रात को मैंने कुछ खरीद भी लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने यहाँ से जो कमाया है वो अल्लाह के फजल करम से मैंने खर्ची कर दिया। आगे आ जाए जरा, आगे आगे आ जाए, आगे आ जाए, जगह है आगे। जो लेट आते हैं उनको बुलाना चाहिए, पता भी चल जाए कि लेट आए, कि आइंदा तक लेट ना है। लीजिए जनाब, जो मैं खुतबा ख़त्म कर रहा हूँ, आपसे मेरी 10 बस्ता, ये देखिए हाथ जोड़कर दरख्वास्त कर रहा हूँ, हमारी इज्जत का मामला है, क्योंकि ये तीनों जो हमारे कर्ज खा हैं, बल्कि 4 हैं, ये बहुत सख्त हमें ज़रूरत है। मेहरबानी फरमाकर 6,000 हमें आज मिल जाए, ताकि हम आज रात को इनको दे दें। हमें 7,000 3 दिन के अंदर अंदर मिल जाए, और 2,500 भी 3 दिन में मिल जाए, कोई बात नहीं। ये 15,000 और जो थोड़ा सा है, आज 6,000 में मिल जाए, और बाकी जो 9,000 है वो हमें बेशक संडे तक मिल जाए, क्योंकि संडे का हमारा वादा है कारपेट वालों से। 250 दे दीजिए, आज अहद कर लीजिए, शाम को आज आ जाइए, कड़वा घूंट भर लीजिए, दौरा कुरान में भी आ जाइए, मजलिस भी अटेंड कर लीजिए। सवाब ज़ियारतुल हुसैन नंबर 14 आज आ रही है, जो कल आए थे वो बताएंगे दुनिया को कि कल कैसा सिलसिला गुफ्तगू रहा है। आपकी बड़ी मेहरबानी, नाराज़ भी नहीं होना, इसलिए कि मेरी मजबूरी है, मुझे कोई गवर्नमेंट तो पैसे दे नहीं रही, न मुझे कोई एजेंसी पैसे दे, मैंने आपसे ही पैसे लेने, और आपके लिए ही इंशाल्लाह सेंटर बनाया है। और इंशाल्लाह मेरा ईमान है, आज तक अल्लाह ने जलील नहीं किया, तो आज के बाद भी अल्लाह जलील नहीं करेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, मेरे और आपके गुनाहों को माफ़ फरमाए, आपके घरों में खैर और बरकत नाजिल हो, आपकी औलादों की, आपकी ज़िंदगियाँ दराज हों, आपके मरहुमीन को आला इल्लीयीन में जगह अता फरमाए। इस रमज़ान को आपका बेहतरीन रमज़ान करार दे। किसी का अगर हक हमने देना है, अल्लाह ताला अपने ख़जाने से हक़्क़ुन नास को भी अदा करे, और हक़्क़ुल्लाह को वो हमें मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला से दरख्वास्त गुजार हैं कि हमें लंबी उम्र, खैर और बरकत वाली अता फरमाए, रिज़्क़ वसी अता फरमाए, परेशानियों को दूर फरमाए, कर्ज़ों को अदा फरमाए, जो इमिग्रेशन के बगैर हैं उन्हें इमिग्रेशन अता फरमाए, जिनकी शादियाँ नहीं हुई उनकी शादियों के एहतमाम करे, जिनकी औलाद नहीं अल्लाह उन्हें औलाद दे, जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफायाब फरमाए, जो किसी भी दुख तकलीफ रंज अलम में आज अल्लाह के घर में, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के घर में बैठे हैं, अल्लाह ताला उन सब को खुशियों से भर दे दामन उनका, और दुखों तकलीफों रंजो अलमों से अल्लाह उनको महफूज व मसून फरमा दे। Second sermon usually is for repentance, invitation of repentance and forgiveness. As Shaitan is ready to derail us, we should be also ready to defeat him. He is not the one. Min al-jinnati wan nas. He is of course detained. He got arrested during the blessed month of Ramadan. So who's derailing now? Who's mistaking us now? Our prayers, if they are missing, who is cause? Our own friends, our own relatives. They are not detained. Only Iblis is detained. The shayateen of ins, human shaitan, they are free. They are not detained. So rest of the 4 or 5 days, be very careful and ask Allah that He accepted our repentance and board us on the boat of Tawbatan Nasuha. Secondly, I will urge all of you, you have been contributing a lot. May Allah bless you. Sometimes I feel ashamed to ask you for further donation, but I have no choice. I am not agent of any agency or any country, so I have to collect money from you. This is the only asset I have. May Allah give you capability. We need $6,000 today. We need $9,000 on Sunday. I will urge all of you, please donate us. If one person can donate, some of the brothers are capable. 2 are capable. 15 are capable. 30, 60. If you contribute 250 toward this 15,000 construction and carpet cost,
inshallah we will be capable to pay this loan off, and inshallah rest of the loans Allah will arrange. And I am very hopeful soon inshallah I will give you good news that 105,000 that I will pay off inshallah soon by the help of our community, and here and outside the New York. May Allah bless you all. May Allah rest the souls of your and mine deceased. And may Allah forgive us all. And may Allah add in our sustenance, add in our life, make our life blessed. Rest of the life, may Allah do not make us needy for the people. And may Allah make this Ramadan best of the life, and do not make it last of the life. Thank you very much for attending this khutbah, and I am really very thankful to this beautiful community. May Allah bless you all. As-salatu was-salamu ala Rasulihil Kareem Sayyidina wa Maulana Abil Qasim Muhammad wa ala Imam al-Muslimin wa Qaid al-Ghurr al-Muhajjalin Ali ibn Abi Talib وعلى سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد.